علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کا جمعۃ المبارک قربانی کے چند اہم مسائل کے حوالہ سے پڑھایا جائے گا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری اس جمعۃ المبارک کی حاضری کو اپنی بارگاہ صمدیت میں قبول فرمائے۔ سب سے پہلے تو جو ایک ہر سال قربانی کے ان مخصوص ایام میں جیسے ہی ذوالحجہ شریف کا چاند نظر آتا ہے، مسلمانوں کے اندر ایک بحث زور پکڑ جاتی ہے کہ بھینس کٹا جو ہے اس کی قربانی ہوتی ہے یا نہیں۔ یہ ہر سال ہی اس طرح کے مسائل جو ہیں وہ گردش کرتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ بڑے متشکک ہو جاتے ہیں، نہ جانے اس کی قربانی ہوتی بھی ہے یا نہیں، ہم تو کر لیتے ہیں۔ یہ علماء کا اس حوالے سے اختلاف کیوں ہے؟ تو آج ہم کٹے اور جو بھینس ہوتی ہے اس کے قربانی کا جو شرعی حکم ہے اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی لا ریب کتاب، لا شکا کتاب قرآن مجید، اس سے معلوم کریں گے کیا قرآن مجید سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو بھینس ہے، جو کٹا ہے، اس کی قربانی یہ درست ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ حج ہے اور اس کی آیت نمبر 144 ہے۔ آیت نمبر 44 ہے سورہ حج، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، اور ہر امت کے لیے جعلنا مقرر کیا ہم نے منسکن قربانی کو، لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، تاکہ وہ اللہ کا نام، جو اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، چوپائے جو اللہ نے دیے ان پر اللہ کا نام ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ ارشاد فرما رہا ہے، یہ قربانی جو ہے یہ ہر امت کے لیے مقرر کی گئی تھی، اور یہاں پر جو لفظ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے بہیمہ، آگے لفظ ہے انعام، بہیمۃ الانعام۔ بہیمۃ الانعام ان جانوروں کو کہتے ہیں جو چوپائے ہوں اور پالتو ہوں، چوپایوں کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے بہیمۃ الانعام، پالتو جانوروں کے لیے۔ اب یہاں پر بہت سارے ایسے جانور ہیں جو حلال ہیں لیکن وہ پالتو نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کی قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہر حلال جانور کی قربانی ہو یہ درست نہیں، بلکہ قربانی کے مخصوص جانور ہیں، اور وہ کون سے؟ وہ چوپائے ہیں اور جو پالتو ہوں وہ جانور ہیں۔ مثال کے طور پر ہرن جو ہے یہ اب حلال جانور تو ہے، چوپایا بھی ہے، چونکہ یہ پالتو نہیں ہے تو لہذا اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بارہ سنگا ہے اور بھی اس طرح کے بہت سارے حلال جانور ہیں، چوپائے ہیں، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی چونکہ وہ پالتو نہیں، چوپایا بھی ہو پالتو بھی ہو۔ اب جو بھینس ہے، جو کٹا ہے، یہ چوپایا بھی ہے اور پالتو بھی ہے۔ اب قرآن پاک کے اندر یہ ہے کہ جو چوپائے ہیں ان کی قربانی کرو، پالتو جانور جو ہیں۔ تو قرآن مجید کی روح سے یہ بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے کہ یہ اوصاف چونکہ بھینس کے اندر پائے جاتے ہیں، کٹے میں پائے جاتے ہیں، تو اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ فضول قسم کی بحث اور اس بحث میں پڑھنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ مناسب نہیں۔
کہتے ہیں کہ بھی جو گھوڑا ہے وہ بھی تو چوپایا ہے، تو پھر اس کی قربانی کر لیا کرو، پالتو بھی ہے، کہ لوگ اس کو پالا کرتے تھے۔ میں نے کہا کہ دیکھو، گھوڑے کے گوشت سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے، اور باب المتع کی جو پہلی حدیث پاک ہے اسی میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گدھے کے گوشت سے منع کیا۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے اور دیگر کتب حدیث کے اندر ہے جہاں گھوڑے کے گوشت سے منع کیا گیا ہے۔ اور گھوڑا جو ہے یہ کوئی کھانے کے لیے نہیں ہے، یہ جانور سواری کے لیے ہے۔ جو جانور جس کام کے لیے ہو وہی کام اس سے لینا چاہیے نا۔ اب گھوڑے کو تو سائڈ پر کر دیں، تو اس آیت کی روح سے قربانی جو ہے وہ بھینس کی، کٹے کی عند شرع بالکل جائز ہے۔ یہاں پر یہ سوال کرنا، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں یہ بھینس تو تھی نہیں، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری ظاہری حیات میں جتنی بھی قربانیاں کی ہیں اس میں بھینس کی قربانی آپ نے کی نہیں، کٹے کی نہیں۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی نہیں کی تو لہذا کہتے قربانی اس کی جائز نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جان لینا بہت ضروری ہے، بھینس جو ہے یہ عرب کا جانور ہی نہیں ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جی، اس وقت یہ بھینس چونکہ جانور یہ پایا نہیں جاتا تھا، عرب میں صرف اس وقت نہیں پایا جاتا تھا، ابھی آج سے تو 1400 سال پہلے بھینس جو ہے یہ عرب میں جانور نہیں پایا جاتا تھا، تو آج بھی نہیں پایا جاتا، کیونکہ بھینس جو ہے، کٹا جو ہے، یہ عرب کا جانور ہی نہیں ہے۔ یہ گرم علاقوں میں نہیں پایا جاتا، یہ متوسط علاقوں میں، ٹھنڈے علاقوں میں یہ جانور پایا جاتا ہے۔ نہ پہلے تھا نہ اب ہے، بلکہ عرب ممالک میں ان کے جو چڑیا گھر ہے نا وہاں یہ بھینس پائی جاتی ہے۔ تو جس ملک کے چڑیا گھر کا جانور ہو وہاں بھلا اس کی قربانی ہوگی۔ صرف اس بات کو اصول بنانا، اس بات کو دلیل بنا لینا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھینس کی قربانی نہیں کی، کٹے کی قربانی نہیں کی ہے، تو لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ حماقت ہے۔ اس بات کو بنیاد بنا کر کہنا کہ اس کی قربانی جائز نہیں، یہ جہالت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ کریں تو یہ حجت نہیں ہوتا کہ یہ امت بھی نہیں کر سکتی، چونکہ یہ اس وقت ان مخصوص علاقوں میں جانور پایا نہیں جاتا تھا۔ اچھا مجھے ایمانداری سے بتائیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی میں کٹے کا گوشت کھایا ہے، بھینس کا دودھ پیا ہے؟ اگر اسی بات کو اصول بنایا جائے کہ سرکار نے بھینس کی قربانی نہیں کی تو لہذا اس کی قربانی جائز نہیں ہے، تو پھر بڑی ادب کے ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری حیات کے زمانے میں کوئی ایسی حدیث پیش کرو جس سے ثابت ہو کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھینس کا دودھ پیا ہو یا بھینس کا گوشت کھایا ہو، تو پھر اس کا دودھ بھی نہیں پینا چاہیے اور اس کا گوشت بھی پھر کٹے کا نہیں کھانا چاہیے۔ حالانکہ ہم دودھ پاکستان کے اندر بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں بھینس کا، اور اس کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جو کام نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ وہ امت کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو یہ کوئی اصول نہیں ہے، یہ کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ سرکار نے اس کی قربانی نہیں کی تو یہ نہیں ہوگی۔ ابھی یہ عرب میں یہ جانور پایا نہیں جاتا تھا، اب بھی نہیں پایا جاتا ہے، یہ ٹھنڈے علاقوں کا، متوسط علاقوں کا یہ جانور ہے۔ علماء شریعت 1، علماء لغت 2، علماء فقہ فقہا 3، اکثریت کے ساتھ سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی نوع سے ہے، اس کی قسم ہے۔ انہوں نے یہ ذکر کیا کہ عربی میں بھینس کو کہتے ہیں جاموس، الجاموس نوع من البقر، کہ جاموس جو ہے یہ گائے کی نوع سے ہے، اسی کی ایک قسم ہے۔ بلکہ قدیم زمانے میں
تو بھینس کو سیاہ گائیں کہا جاتا تھا، یہ کالے کلر کی گائیں ہیں۔ اور ویسے بھی بھینس کے اندر بہت ساری عادات اور صفات ایسی ہیں جو گائیں کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ بھی دودھ دیتی ہے، یہ بھی دودھ دیتی ہے، وہ بھی چوپایا ہے، یہ بھی چوپایا ہے، جو خوراک اس کی ہے وہی خوراک اس کی ہے۔ بس اتنا فرق ہے کہ یہ بھینس جو ہے یہ پانی میں زیادہ وقت گزارنا پسند کرتی ہے، تو گائیں پانی میں نہیں جاتی۔ بقیہ بہت ساری عادات ان کی مشترک ہے۔ 99% جو لغت کی کتابیں، جو علماء لغت ہیں، انہوں نے لکھا ہے الجاموس نوع من البقری، کہ جاموس یعنی بھینس جو ہے یہ گائیں کی قسم سے ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بھینس جو ہے یہ گائیں کی قسم سے ہے۔ جب یہ گائیں کی قسم سے، گائیں کی قربانی درست ہے تو اس کی بھی قربانی درست ہے۔ بعض لوگوں کو ایک مغالطہ لگا ہے، قرآن مجید کی سورت ہے سورہ انعام، کہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ نے قربانی کے جانوروں کو ذکر کیا ہے، ان قربانی کے جانوروں میں بھینس کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ انعام ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 43 آیت نمبر اس کی، سمانیت ازواج 8 جانور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیے ہیں، کہتے ہیں کہ جن کی قربانی ہو سکتی ہے۔ وہ 8 جانور کون کون سے ہیں؟ من الدانس نینی، بھیڑ کا جوڑا، یعنی جو بھیڑ ہے اس کا نر اور مادہ دونوں 2 ہو گئے۔ من الماعز نینی، بکری کا جوڑا ہے، یعنی اس کا نر اور مادہ، بھیڑ نر مادہ، بکری نر مادہ، یہ 4 ہو گئے ہیں۔ آگے اب اس سے اگلی آیت میں، یعنی آیت نمبر جو 44 ہے، اب میں یہ آگے سے ذکر کر رہا ہوں، وہاں ہے من الابل اثنین، ابل کا لفظ استعمال ہوا ہے، ابل اثنین، اونٹ کا جوڑا ہے، اونٹ کا نر اور مادہ، بھیڑ کا نر مادہ ہو گیا، بکری کا نر مادہ ہو گیا، اونٹ کا نر مادہ ہو گیا، یہ 6 ہو گئے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا قرآن پاک میں وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ، گائیں کا نر مادہ، یہ 8 ہو گئے۔ کہتے قرآن پاک کے اندر بھیڑ کا نر مادہ، بکری کا نر مادہ، اونٹ کا نر مادہ اور گائیں کا نر مادہ یہ ذکر ہوا ہے، بھینس کا تو بیچ میں ذکر ہی نہیں ہے۔ انہیں کہو کہ بھی جو بھینس ہے یہ کوئی علیحدہ مخلوق تھوڑا ہے، اگر یہ علیحدہ مخلوق ہوتی پھر تمہارا یہ اعتراض بنتا تھا۔ جب گائیں کا ذکر بیچ میں آ گیا ہے اور علماء لغت نے 99% لغت کی کتابوں کے اندر یہ موجود ہے الجاموس نوع من البقری، کہ جو بھینس ہے یہ گائیں کی ہی قسم میں سے ہے، بلکہ بعض یہ کہتے تھے کہ یہ سیاہ گائیں ہیں، تو گائیں کا ذکر بیچ میں آ تو گیا ہے، لہذا اس کی قربانی جائز ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یہاں جن 8 جانوروں کا ذکر ہوا ہے آیت میں حصر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان قربانی کے جانوروں کو ذکر کر کے قربانی کو انہی جانوروں کے اندر بند نہیں کیا، کلمہ حصر کو یہاں پر، کلمہ کسر کو ذکر نہیں کیا یہاں پر۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بس یہی 8 جانور ہیں، ان جانوروں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی، انہیں کو کلمہ حصر دکھاؤ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہو کہ بس انہی کی قربانی ہو سکتی ہے، ان کے علاوہ نہیں۔ کلمہ حصر کا نہ ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے اور بھی جانور ہیں جو چوپائے اور پالتو ہوں، ان کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگوں کے عرف کے مطابق گفتگو کی ہے قرآن کی، چونکہ اس وقت عرب میں بھینس پائی نہیں جاتی تھی، کیونکہ یہ گرم علاقے کا جانور ہی نہیں ہے، اس لیے یہ ذکر کر دیا تھا۔ اور اہل لغت نے یہ ذکر کیا ہے بھینس
گائے کی 9 میں سے ہی ہے، تو لہٰذا پھر اس کا ذکر اس میں آ ہی گئے ہیں۔ بہیمت الانعام کہ چھپائے پالتو جو جانور ہوں، وہاں سے بھی بھینس سمجھی جا رہی ہے کہ اس کی قربانی ہو سکتی ہے، اور یہاں گائے کا ذکر آ گیا ہے، یہ اس کی 9 میں سے ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بڑی قابل غور سمجھنے والی ہے، اتنی شدت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ ابھی تیرا دل نہیں مانتا، ہم تجھے مجبور کر رہے ہیں، تو گائے کی قربانی کر، تو بھینس کی نہ کر، لیکن تجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ جو بھینس کی قربانی کر رہا ہے تو اسے یہ کہے کہ اس کی تو قربانی ہوتی نہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کے پاس جو علم ہو اس علم کے مطابق بات کرے۔ جس چیز کے بارے میں تمہیں مکمل طور پر آگاہی ہے ہی نہیں، تم قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہو۔ قرآن میں دیکھو نا، جب سے کائنات بنی ہے قیامت تک، قیامت کے بعد کے احوال سب اس کتاب میں موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں بہت سارے اشارے بھی ہیں، بہت سارا اجمال بھی ہے، جس کی تفصیل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان رسالت سے فرمائی ہے، اور علماء کرام کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انبیاء کا نائب کر وارث قرار دیا ہے۔ تو جب علماء کی اکثریت، علماء شریعت کی، علماء لغت کی، علماء اپنا فقہ کی، اس بات پر اکثریت اور اتفاق ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی 9 سے ہے اور اس کی قربانی ہو سکتی ہے، تو پھر اس میں کسی قسم کا اختلاف اب باقی رہا نہیں۔ بعض لوگ ہیں جو اس چیز کے قائل ہیں کہ اس کی قربانی نہیں ہوتی ہے، تو بھی وہ نہ کریں، لیکن جو کر رہا ہے اس کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ عند شرع ان کی قربانی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ دوسرا مسئلہ وہ بھی بہت اہم ہے۔ ایک آدمی پر قربانی واجب تھی، لیکن کسی غفلت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے وہ قربانی نہیں کر سکا۔ 1 سال 2 سال 3 سال چند سال گزر گئے۔ اب جب اس کو پتا چلا کہ مجھ پر قربانی کا وجوب تھا اور میں نے قربانی کی نہیں، اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ہے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ میں قربانی کروں، اور جو سابقہ سال گزر گئے ہیں کہ جن سالوں میں میں صاحب نصاب تھا، مجھ پر قربانی کا وجوب تھا، میں قربانی میں نے نہیں کی، اب میں اس کا کیا کروں، اس کا حل کیا ہے شرعی اعتبار سے؟ تو اس کا حل یہ ہے، جتنے سال وہ صاحب نصاب تھا، اس پر قربانی کا وجوب تھا اور اس نے قربانی نہیں کی، اس حوالے سے یہ ہے کہ وہ ہر سال کے بدلے میں ایک بکری یا اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرے گا۔ یوں گزری ہوئی قربانیوں کا یوں سمجھیں یہ کفارہ ہو جائے گا کہ ایک بکری صدقہ کر دے یا اس کی قیمت جو ہے وہ صدقہ کرے، یہ کفارہ اس کا ادا ہو جائے گا۔ لیکن ذہن میں رہے یہ صدقہ واجبہ ہوگا۔ اگر اس کو دینی مدارس یا دیگر کاموں پہ اگر اس کو صرف کرنا ہے تو وہی شرعی ہیلے کیے جائیں گے جو صدقہ واجبہ میں کیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنا حساب لگائیں۔ ویسے یہاں پر نا ایک بات میں اپنے ایک ذوق کی کر رہا ہوں، جو انسان کا اپنا اندر کا ایک ضمیر ہوتا ہے نا، لوگ مسائل پوچھتے ہیں، ہمارا منصب بھی اسی طرح کا ہے، پوچھتے رہتے ہیں لوگ۔ اب جمعے کے لیے بیٹھا ہوں، ابھی بھی بیان سے پہلے لوگ مسائل ہی پوچھ رہے تھے۔ یہ کچھ مخصوص وقت کے لیے موبائل بند ہوگا، پھر چونکہ یہ ایک اس طرح کے ایام چل رہے، لوگ پوچھتے ہیں۔ یقین کرو جی میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا نہیں ہے، اتنا قرض ہے، بتائیں میں قربانی کروں یا نہ کروں؟ میں نے کہا جی سوال آپ کا اچھا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کئی دن چولہا نہیں جلتا تھا، آگ نہیں جلتی تھی، کھانا نہیں بنتا تھا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال 1 نہیں 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ کئی دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا ہے، ہر سال قربانی ایک اپنی طرف سے اور دوسری قربانی کہتے ہیں یہ میری اہل بیت کی طرف سے ہے، یہ میری ساری امت کی طرف سے قربانی ہے۔
اللہ اکبر، یہ کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھو ہم سارے کام کر لیتے ہیں، قربانی کے وقت میں آ کر پھر اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ قربانی کرے، ایسے ہی بس داؤ پیچ لگا کے جان چھڑانے والی بات نہ کرے۔ حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف کے اندر کتاب الضحایا میں یہ حدیث پاک موجود ہے، میں نے خود پڑھائی ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 قربانیاں کرتے تھے، 2 جانور، 2 مینڈے ذبح کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا کہ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہو؟ حالانکہ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کا اپنا گھر بھی کوئی نہیں تھا۔ ہمارے پاس چھت ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ رہنے کے لیے چھت ہے، مکان ہے، پھر بھی ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ہر طرح کا خرچہ ہم کر لیتے ہیں، قربانی پہ آ کے پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے۔ مولا علی پاک کے پاس اپنا گھر نہیں تھا، شہری افطاری کیسے ہو رہی ہے؟ پانی سے سحری ہو رہی ہے، پانی سے افطاری ہو رہی ہے۔ وہ جو تھوڑا بہت کھانا ہوتا تھا سائل کو دے دیتے تھے۔ ایسے حالات سے گزرے مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن قربانی کے ایام میں 2 جانور ذبح کر رہے ہیں۔ پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ ہر سال میرے نام کی بھی قربانی کرنا، ایک میں اپنی قربانی کرتا ہوں اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ قربانی کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہم بظاہر یہ سمجھ رہے ہیں کہ 25,000 لگ جائے گا، حصہ تو اتنا زیادہ نہیں ہے نا، یہ 25,000 میں اتنا بڑا اجر ہمیں ملے، میں سمجھتا ہوں اس کو غنیمت سمجھو کہ یہ قربانی کا جانور جہنم سے روک بنے، یہ جنت میں لے کر جائے، پل صراط پہ سواری ہماری بنے، تو بندے کو اور چاہیے کیا ہے؟ اتنی تھوڑی سی معمولی رقم میں اتنا بڑا اجر جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ تو یہ چیز ہے کہ خوش دلی کے ساتھ، ثواب کے غرض سے، محض اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرنی چاہیے۔ اس میں نہ تو دکھلاوا ہونا چاہیے، نہ گوشت کھانا مقصود ہونا چاہیے، بلکہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ تو اس میں اجر بڑا ہے۔ یہ سال کے بعد مخصوص دن آتے ہیں، بس اسی میں ہی قربانی ہوتی ہے، اس کے علاوہ تم جو ہے یہ ثواب حاصل نہیں کر سکتے ہو۔ اگلی بات یہ بہت اہم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے ایام کے حوالے سے بھی، جو قربانی کے ایام ہیں یہ ہم ذکر کر چکے ہیں، اور قربانی کا اجر و ثواب کتنا ہے یہ بات بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن یہاں پر بڑی ایک اہم اور ضروری چیز میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ قربانی کرتے ہوئے، جانور کو ذبح کرتے ہوئے، ذبح اسی کو کرنا چاہیے جو قربانی کرنے کا ہنر جانتا ہے۔ جس کی قربانی ہے ذبح بھی کرنا جانتا ہے تو خود ذبح کرے، اگر خود ذبح کرنا نہیں جانتا تو کسی کو اجازت دے جو ذبح کرنا جانتا ہے۔ ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ جس کی قربانی ہوتی ہے وہ بھی چھری پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے، ذبح کرنے والا ذبح کرتا ہے، وہ اپنا ہاتھ اوپر رکھ دیتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، ذبح کرتے ہوئے جتنے لوگوں کا ہاتھ چھری پہ آئے گا ان تمام پر تکبیر کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی عمدن جان بوجھ کر تکبیر نہیں پڑھی تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر جانور ذبح کرنے والا تو تکبیر پڑھ رہا ہے، جس کی قربانی تھی اس نے بھی چھری کے اوپر ہاتھ رکھا ہوا، اس نے تو تکبیر نہیں پڑھی، ایسے وہ جانور حلال نہیں ہے۔ جس نے چھری پر ہاتھ رکھا اس پر بھی تکبیر پڑھنا واجب ہے، بسم اللہ اللہ اکبر وہ بھی ساتھ پڑھے گا، پھر جا کر وہ جانور حلال ہوگا۔ یہ احتیاط ہے۔ جس کی قربانی ہے اس کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ چھری کے اوپر ہاتھ رکھے۔ اگر ذبح نہیں کرنا جانتا تو وہ بس قربانی کے وقت اپنے جانور کے قریب رہے اور ذبح کرنے والے کو اجازت دے دے۔ حدیث پاک میں یہی آیا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی سے یہی تو فرمایا تھا نا، فاطمہ تم اپنی قربانی کے پاس قریب رہنا، کیونکہ اس کے خون کا قطرہ جیسے ہی پہلا قطرہ زمین پر گرے گا اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ یعنی اس کے پاس موجود ہو،
اگر وہ یہاں پر نہیں ہے، مثال کے طور پر وہ کسی کام سے گیا ہوا ہے یا پھر وہ بیمار ہے، وہ قربان گاہ میں آ نہیں سکتا ہے، تو وہ اجازت دے دیں یا کسی کو اپنا وکیل بنا دیں اور وہ اس کی طرف سے قربانی کر دے، ہو جائے گی۔ ابھی یہ بیان سے پہلے یہ اذان کا وقت جب قریب تھا نا، اس وقت مجھے کال آئی ہے، مسئلہ پوچھا ہے، وہ میں آپ کو ذکر کر دوں۔ کہتے ہیں کہ ایک آدمی پاکستان میں نہیں ہے، وہ کسی اور ملک کے اندر گیا ہوا ہے، اگر وہ اپنی قربانی کے دنوں میں یعنی پاکستان کے اندر کرنا چاہتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا جی ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، وہ جس ملک کے اندر ہے وہاں بھی قربانی کا دن ہو، اور پاکستان میں وہ قربانی کروانا چاہتا ہے تو پاکستان میں بھی قربانی کے ایام میں سے کوئی دن ہو۔ نمبر 2، وہ اپنا وکیل کسی کو بنا لے کہ تم میری طرف سے قربانی کر دو، پھر وہ قربانی کر دے تو ایسی قربانی جائز ہے۔ شرط یہ کہ وہاں بھی قربانی کے ایام ہوں، ادھر بھی ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ وہاں تو 10 ذوالحجہ ہے ہی کوئی نہیں، ذی الحج شریف، اور یہاں پر 10 کا دن ہے، وہ کہ میری طرف سے قربانی کر دو اور یہاں سے کر دیں۔ اس پر تو قربانی ابھی واجب ہوئی نہیں، اس پر تو قربانی اس وقت واجب ہوگی نا جب 10 ذی الحج شریف آ جائے گی، اس کا چاند نظر آئے گا۔ وہاں پر چونکہ یہ دن ہے نہیں، قربانی اس پر واجب ہوئی نہیں، اور یہاں اس کے نام کی اگر قربانی کر بھی دی گئی ہے تو یہ واجب اس کا ساقط نہیں ہوگا۔ مجھے یہ بتاؤ، اب بھی مصروفیت بہت زیادہ ہے، فجر کے فوراً بعد 7 نماز عصر کی بھی جماعت کروا دو، دوبارہ مسجد میں آنا نہیں پڑے گا، عصر کی نماز ہو جائے گی۔ او بھئی وہ نماز ابھی فرض ہوئی نہیں، اس کا وقت آیا ہی نہیں، تو پہلے ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو شرط یہ ہے کہ وہ جس ملک میں ہے وہاں بھی قربانی کے ایام ہوں، اور پاکستان میں اگر اپنی قربانی کرنا چاہتا ہے یہاں بھی قربانی کے ایام ہوں، پھر وہ قربانی ہو سکتی ہے، وگرنہ نہیں۔ جو حاجی حضرات ہیں جو انہوں نے وہاں مینا کے اندر قربانی کرنی ہوتی ہے وہ وہیں پہ کریں گے۔ جی وہاں پہ جانور بڑا مہنگا ہے، وہاں پر قیمت بہت زیادہ لگ رہی ہے، ایسا کرو تم یہاں پاکستان میں کر دو، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ادھر ہی کریں گے۔ جو ان کے علاوہ لوگ ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ ایک اور بہت ضروری بات میں ذکر کر دوں، چونکہ کچھ مسائل سے بھی ہمیں آگاہی ہونی چاہیے تاکہ ہماری جو قربانیاں ہیں وہ ضائع نہ ہوں۔ یہ جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے، مثلا بڑا جانور ہے، بھینس ہے، گائیں ہیں، اونٹ ہے، اس میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں اور شریک ہو کر اپنا جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں۔ 7 افراد، 7 کی 7 کی یہ نیت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ اگر کسی ایک کی بھی نیت درست نہ ہوگی، مطلب قربانی کی نیت نہیں ہے، کہتے ہیں کہ بھی بکرا کر رہے ہیں یہ گھر کے لیے ہو جائے گا، اور جو بڑے کا جانور اس کا قیمہ بنا کے رکھنے کے، یعنی گوشت کی ہی نیت کی ہے۔ ایک آدمی کی نیت خراب ہونے سے سب کی قربانی ضائع ہو جانی ہے۔ تو جو لوگ اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے ہیں ان کو چاہیے جس کا حصہ رکھے ساتھ اس کی نیت درست کروائیں، بھی تم اپنی نیت اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی کرو۔ جب اس کی نیت اللہ کی رضا کی ہوگی تو اس طرح جو ہے وہ سب کی قربانی درست ہو جائے گی۔ قربانی کے ایام میں گوشت کے تقسیم کرنے کا جو مسئلہ ہے، بھی 3 حصے کیے جائیں یا کتنے حصے کریں، گھر میں رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے، اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھو قربانی کے گوشت کی جو تقسیم ہے، بھی 3 حصے کر لو، ایک گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں میں، ایک فقراء میں، یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اگر کوئی قربانی کر کے سارا گوشت اپنے گھر میں رکھ لیتا ہے قربانی تب بھی ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی قربانی کرنے کے بعد سارا گوشت تقسیم کر دیتا ہے پھر بھی ہو جائے گی۔ اگر اس کے 3 حصے کر لیتا ہے اور جو ایک مروجہ صورت چل رہی ہے اس طرح اس کی تقسیم کرتا ہے، ایک حصہ اپنے پاس رکھتا ہے تب بھی ہو جائے گی۔
کسی آدمی کو اس اعتبار سے ہم تان نہیں کر سکتے بھی تمہاری کیا قربانی ہوئی، تمہاری تو قربانی قبول نہیں ہوئی، کیوں؟ تم نے سارا گوشت گھر میں رکھ لیا، فریج میں بھر لیا ہے۔ یہ بات جہالت پر مبنی ہے۔ جو چیز، جو کام عند شرع جائز ہوں اس کو ہم برا نہیں کہہ سکتے۔ ہاں مخصوص دنوں میں حدیث پاک میں آیا ہے، ابو داؤد شریف کتاب الضحایا کے اندر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف کے اندر دیہات کے لوگ کافی سارے شہر میں آ گئے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھی تم اتنے ایام سے زیادہ گوشت رکھ ہی نہیں سکتے ہو، تاکہ یہ لوگ گوشت کو سٹور نہ کریں۔ اس وقت اگرچہ بجلی نہیں تھی، فریجیں نہیں تھی، لیکن گوشت کو سٹور کرنے کے ان کے پاس طریقے تھے تاکہ یہ لوگوں کو تقسیم کریں، کوئی بھی گوشت کے بغیر رہنا نہیں چاہیے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو وسعت دی، مسلمانوں کو مالوں کو وسعت دے دی، قربانیاں زیادہ ہونے لگ گئیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے کہ جتنے دن چاہو تم قربانی کا گوشت رکھ سکتے ہو، محرم تک رکھ سکتے ہو، محرم سے پہلے ختم کرنا ہے۔ او بھائی اگر تم سارا سال بھی رکھ سکتے ہو تو رکھ لو، اس میں کیا کفایت ہے؟ لیکن اچھا طریقہ یہ ہے کہ خود بھی کھاؤ، لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ قربانی کے ایام ضیافت کے دن ہیں، اللہ کی مہمان نوازی کے دن ہیں، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہو اور کھانے کا سبب ہم بن جائیں لوگوں کے، تو یہ کتنا اچھا عمل ہے۔ سٹور کرنے میں کوئی طبی حوالے سے کوئی مسئلہ ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کسی قسم کی کوئی ممانت نہیں ہے، نہ کوئی محرم کی ممانت ہے، نہ کوئی سفر کی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ پیدل خبریں لوگوں نے خود مسئلے بنائے ہوئے ہیں، کتابوں کے اندر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ موجود نہیں ہے۔ یہ گوشت کے حوالے سے مسئلہ ہو گیا ہے۔ ایک اور اہم بات آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھیں، ہم جو گوشت تقسیم کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں ہمارے گھروں میں ملازم ہوتے ہیں، مطلب غیر مسلم لوگ، عیسائی ہے یا دیگر اس طرح کے لوگ ہیں، یا کافر کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس حوالے سے کفار کی 3 قسمیں، ذمی ہے، مستامن ہے اور حربی کافر ہے۔ ذمی وہ ہوتا ہے جو اسلام کی اتباع میں مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اور جزیہ کو قبول کرتا ہے کہ ٹیکس وغیرہ میں ادا کروں گا، اس کو کہتے ہیں یہ ذمی مسلمان، ذمی کافر۔ مستامن وہ ہوتا ہے جس کو بادشاہ نے اجازت دی ہے اسلامی سلطنت میں رہنے کی، اور حربی وہ ہوتا ہے جس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہتے کہ صرف ذمی کافر جو ہے اس کو قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، مستامن اور حربی کو نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اب پاکستان کے اندر ذمی تو کافر ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، آسان لفظوں میں بتاؤں، کافر کو، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت نہیں دیا جا سکتا، جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کافر کو دے دیا ہے، قربانی اس کی ہو جائے گی، لیکن یہ عمل اس کا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ حق مسلمانوں کا تھا، کفار کا نہیں۔ تو لہذا یہ ضیافت کا دن نہ تو مسلمانوں کے لیے ہے، مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ تو اس بات کی احتیاط کریں، جو آپ نے ان کو دینا وہ مسلمانوں کو دیں جن کا شرعی طور پر حق بنتا ہے، یا اپنے بچوں کو، دوست احباب کو، رشتہ داروں کو یہ کھلایا جائے۔ ایک بات اور یہاں پر ذہن نشین کر لیں، ٹائم بھی چکے ہو چکا ہے، آخری بات میں اس حوالے سے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ قربانی کے حوالے سے ہم بچوں کو چھپا کے رکھتے ہیں، ایک سائڈ پہ کرتے ہیں، قربانی ہو رہی ہے، بچہ ڈر نہ جائے، گھبرا نہ جائے، گلے پہ چھری پھرے گی، اتنا خون دیکھا گا، اس کے اندر دہشت وحشت پیدا ہو جائے گی۔ یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ قربانی جب کی جائے تو قربانی کے جانور کے قریب کھڑے ہونا، تماشا نہیں بنانا، شور و غل نہیں کرنا، بلکہ کھڑے ہونا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنے مال کو، یہ جانور کو قربان کر رہے ہیں۔ جب اسلام کو ہماری ضرورت پڑے گی، اس طرح ہم اپنی جان بھی اسلام کے لیے وقف کر دیں گے، اسلام کو دے دیں گے۔ یہ ایک جذبہ پیدا کیا جائے۔ دراصل قربانی جو ہے یہ ایک
مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد کو پیدا کرنے کی بھی ایک کڑی ہے کہ جس طرح ہم جانور کو ذبح کر رہے ہیں، وقت آنے پر ہم اسلام کی عزت و آبرو کے لیے اپنے سر بھی پیش کر سکتے ہیں اور سر لے بھی سکتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو چھپا چھپا کے رکھیں گے تو ان کے اندر یہ جذبہ کیسے پیدا ہوگا؟ یہ یوں ہی ڈرتے رہ گئے۔ ڈرنے والا سلسلہ اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اسلام تو اپنے ماننے والوں کو دلیر بناتا ہے نا جی۔ تو یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور تماشے والی صورت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بس ہم تماشا دیکھیں۔ اور آخری بات آج کے جمعہ کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنا اللہ کی راہ میں، لیکن اس جانور کو اذیت نہیں دینی، اس کو تکلیف نہیں دینی، دھکے نہیں دینے، قربان کرنے سے پہلے اس کی ٹانگیں نہیں توڑنی ہیں، اس کو زخمی نہیں کرنا ہے، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ذبح کریں، اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائیں۔ یہی روایات میں آیا ہے۔ سمجھدار آدمی سے ذبح کروائیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس کو باندھ بھی لیں، اور ذبح کرتے ہوئے یہ جو ہڈی نکلی ہوئی ہوتی ہے نا گردن میں، اس کے درمیان میں چھری رکھی جائے تو بڑی آسانی کے ساتھ 4 رگیں کاٹنی ہوتی ہیں، جانور کو ذبح کرتے ہوئے آسانی سے کٹ جاتی ہیں۔ جب چھری اس سے آگے پیچھے ہو جائے تو وہ ہڈی میں جا کر رک جاتی ہے۔ بلا وجہ کی جانور کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، سمجھدار آدمی سے جانور کو ذبح کروانا ہے، کیونکہ یہ قربانی کے ایام میں صرف قصاب لوگ نہیں ہوتے، ہر قسم کے لوگ جو ہے وہ آ جاتے ہیں کہ چلیں ٹھیک ہے اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ انہیں کہیں فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ کو ذبح کا ہنر آتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر رہے ہیں، جانور کو بلا وجہ تکلیف نہیں پہنچانی ہے، پھر وہ ذبح ہوتا نہیں ہے، روح نکلتی نہیں ہے، چھری کی چونچ جو ہے وہ اس کے ہڈی کے اندر مار رہے ہوتے کہ کسی طریقے سے وہ رگیں کٹ جائیں، تو کتنی زیادہ یہ تکلیف دہ عمل ہے۔ جانور کو پہلے ہی اچھے طریقے سے اس رخ پر گرائیں جس رخ پر اس کو ذبح کرنا ہے، پہلے ایسے گرا لیتے ہیں پھر اس کو کھینچتے ہیں۔ بلا وجہ جانور کو گھسیٹنا اور اس کو تکلیف دینا یہ جائز نہیں ہے۔ جہاں انسانیت کے حقوق ہے اسلام کے اندر، جانوروں کے حقوق بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کیے۔ ایک اونٹ حضور کی بارگاہ میں آیا، وہ حضور کے کانوں میں کچھ بڑبڑانے لگا، سرکار نے فرمایا اس کے مالک کو بلاؤ۔ مختصر ذکر کر رہا ہوں، کہا یہودی، فرمایا بلاؤ، فرمایا تم بھئی اس کو چارہ کم ڈالتے ہو، کام زیادہ لیتے ہو، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتے ہو۔ کہنے لگا میں چارہ پورا نہیں ڈال سکتا، فرمایا اس کو فروخت کرو۔ پھر جانوروں کے حقوق ہے۔ ایک چڑیا نے آ کر شکایت کی حضور سے، سرکار نے فرمایا اس کے بچے کون اٹھا کر لایا ہے؟ ایک کھڑا ہو گیا شخص، یا رسول اللہ میں، مجھے پیارے بہت لگے۔ فرمایا جہاں سے اٹھا کر لائے وہیں پر رکھ کر آؤ۔ آج اس چڑیا نے مجھے شکایت کی ہے، قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ شکایت نہ کرتے تمہاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے حقوق بھی بتائے ہیں۔ فرمایا کہ یہ گھوڑا جو ہے نا یہ سواری کے لیے ہے، بھی اس پر سواری کرنی ہے، یہ ذبح کرنے والا جانور نہیں ہے، لیکن سواری کرو، سفر کرو، جب رک کر کسی سے بات کرنی ہے تو اس کے اوپر بیٹھے نہیں رہنا، نیچے اترو، نیچے اتر کر بات کرو، جب تمہاری بات چیت ہو جائے دوبارہ سوار ہو کر سفر کرو۔ فرمایا کہ جانوروں کی پشت کو اپنے بمبر، اپنی کرسیاں نہ بناؤ، یہ تمہاری کرسی نہیں ہے، بلا وجہ کے اس کے اوپر بوجھ کیوں ڈالتے ہو؟ جو سفر کرنا اسی کے لیے بس اس کے اوپر سواری کرنی ہے، ایسے ہی اس کے اوپر سوار ہو کے نہیں بیٹھ جانا ہے۔ مطلب اسلام میں جانوروں کے بھی حقوق ذکر کیے گئے ہیں، ایسے ہی قربانی کے جو جانور ہیں ان کے بھی حقوق ہیں، تو ان کے بارے میں بھی یہ ساری چیزیں ہم نے مد نظر رکھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ سے ہم سب کو قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔